السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا موضوع بہت وسیع ہے، جس میں عقائد، اعمال، اخلاق اور باہمی تعلقات شامل ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وہ چیز پسند کرتے ہیں جو خیر، نیکی، عدل، سچائی، احسان، پاکیزگی اور محبت پر مبنی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی پسند اور اپنی ناپسندیدگی کا واضح طور پر ذکر فرماتے ہیں۔ توحید اور ایمان، اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ صرف اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اس پر کامل اعمال رکھتے ہوئے صورت اخلاص، تقوی اور پرہیزگاری۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو پسند فرماتے ہیں۔ توبہ اور پاکیزگی، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو گناہوں کے بعد سچی توبہ کرتے ہیں اور خود کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ صبر اور استقامت، اللہ صبر کرنے والوں اور حق پر ثابت قدم رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ عدل اور انصاف، اللہ کو انصاف کرنے والے پسند ہیں، چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور جب فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ محبت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور اور بے ہمت کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ مضبوط اور با ہمت مومن کو پسند کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، مضبوط مومن اللہ کے ہاں کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، حالانکہ دونوں میں خیر ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی زندگی اللہ کی پسندیدگی کا عملی نمونہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو وہ تمام اعمال سکھائے جو اللہ کو پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی چیزیں پسند تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ پسند تھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی اور ایمانداری کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین اخلاق کی تعلیم دی اور انہیں اپنانے کی ترغیب دی۔ بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔ احمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیا، نرمی، عاجزی، رحم دلی اور مہربانی
بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اور باطنی پاکیزگی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے اور اپنی ذات کی صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی اور احساس کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنے اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی بہت پسند فرماتے تھے۔ پڑوسیوں اور مساکین کا خیال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا بہت پسند فرماتے تھے۔ تکبیر، تحلیل، تسبیح اور تحمید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے فرماتے تھے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے کہ یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اعتدال اور میانہ روی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر معاملے میں پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلو اور انتہا پسندی سے منع فرمایا۔ سلام کا رواج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے درمیان سلام کا رواج اور محبت کو عام کرنا بہت پسند تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند انسان کے ایمان، اخلاق اور اعمال میں جھلکتی ہے۔ جو شخص ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ڈالتا ہے، وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پسندیدگی حاصل کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔